السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات آگے کا سبق دیکھتے ہیں۔ یہ بیان چل رہا تھا موصوف اور صفت کا، اس کی کچھ سطریں رہ گئی تھیں، آئیے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ خوش خو، خوش خو، خوش کے معنی ہوتا ہے اچھا یا اچھی، اور خو کے معنی ہوتا ہے عادت۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا خوش خو، اچھی عادت والا۔ یہ ہے اسم فاعل جس کے ترجمے میں والا یا والی کا ترجمہ آتا ہے۔ خوش خط، اچھی تحریر والا۔ کار ساز، کام بنانے والا۔ جان باز یا جاں باز، جان پر کھیلنے والا۔ کریم کے معنی کرم کرنے والا۔ عمیم کے معنی عام کرنے والا۔ غمگین کے معنی رنجیدہ۔ شادماں کے معنی خوش۔ خدائے کارساز، کام بنانے والا خدا۔ مرد جاں باز، جان پر کھیلنے والا مرد۔ رسول کریم، کرم کرنے والے رسول۔ لطف عمیم، عام لطف۔ پسرے خوشخو، اچھی عادت والا لڑکا۔ کتاب خوش خط، اچھی تحریر والی کتاب۔ جان غمگین، رنجیدہ جان۔ دل شادماں، خوش دل۔ آئیے کچھ اور دیکھتے ہیں آگے کا سبق۔ اسماء اشارہ، اسماء اشارہ کا بیان۔ یہاں سے اسم اشارہ اور مشار الیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں، مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے عربی زبان ہو، چاہے انگلش یا پھر فارسی زبان ہو۔ جس طریقے سے ہم اردو زبان کے اندر اگر کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ کا لفظ لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ گھر ہے، تو اردو زبان کے اندر قریب والی چیز کو بتانے کے لیے یہ کا لفظ لاتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز دور ہے تو دور والے چیز کو بتانے کے لیے وہ کا لفظ لاتے ہیں۔ ایسے ہی انگلش کے اندر قریب والی چیز کے لیے دس کا لفظ لاتے ہیں، دور والی چیز کو بتانے کے لیے دیٹ کا لفظ لاتے ہیں۔ عربی کے اندر ھذا کا لفظ لاتے ہیں اور دور کے لیے ذالکا کا لفظ لاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فارسی کے اندر بھی اگر کوئی چیز قریب ہے یعنی قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے این کا لفظ آتا ہے، این۔ اور اگر کوئی چیز دور ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے آں کا لفظ آتا ہے۔ تو اس میں اشارہ وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور مشار الیہ وہ لفظ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا وہ مدرسہ ہے، اس مثال میں لفظ وہ کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ ہوگا اور مدرسہ مشار الیہ ہوگا۔ یہ مدرسہ ہے، اس مثال میں یہ اس میں اشارہ ہوگا اور مدرسہ مشار الیہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں فارسی میں کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے وہ جگہ، تو کیا کہیں گے؟ آ جا وہ جگہ۔ اور کہنا ہے یہ جگہ تو کہیں گے یہاں پر این جا یہ جگہ۔ تو فارسی کے اندر اس اور وہ کے لیے آ کا لفظ لاتے ہیں اور قریب کی چیز کو بتانے کے لیے این کا لفظ لاتے ہیں۔ چلیں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آ اور این کا بیان کریں۔ آ جا وہ جگہ، این جامہ یہ کپڑا، جامہ مانے کپڑا، کل آپ نے پڑھ لیا تھا پچھلے سبق میں۔ آں اسپِ چابک وہ چالاک گھوڑا، وہ ہوشیار گھوڑا۔ این برادر من یہ میرا بھائی۔ کتاب ای پسر اس لڑکے کی کتاب۔ زن آ جوان اس جوان کی عورت۔ کارد ای مرد اس مرد کی چھری۔
آب این دریا، اس دریا کا پانی، دختر آ مرد پیر، دختر مانے بیٹی، آ مانے وہ، مرد مانے مرد، پیر مانے بوڑھا، دختر آ مرد پیر، اس بوڑھے مرد کی بیٹی، چاقوئے این پسرے خوشخو، اس اچھے عادت والے لڑکے کا چاقو۔ آئیے تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کتاب بہت ہے اور اس کو ختم بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ واحد اور جمع، واحد کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ فارسی کے اندر واحد اور جمع بنانے کے لیے جو مشہور و معروف قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو کہ جاندار کے لیے آتا ہے تو جاندار لفظ کی جمع بنانے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیا جاتا ہے، الف اور نون بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی ایسا اکثر ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اگر وہ جو ہے جاندار چیز کی جمع بنانا ہے تو اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ مرد سے مرداں، زن سے زنان، تو مرد ہے اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیا، اسی طریقے سے زن ہے اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیا۔ اور اگر وہ چیز غیر جاندار ہے، یعنی غیر جاندار کی جمع اگر بنانا ہے تو اس کے آخر میں ہا اور الف لگا دیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ کار سے کارہا، جامہ سے جامہا، لیکن اگر پہلے ہی سے ہا موجود ہے وہاں پر تو صرف لاسٹ میں الف لگا دیں گے۔ جیسے کہ جامہ کے اندر دیکھیے یہاں سے پہلے ہا موجود ہے تو یہاں پر صرف جامہا یعنی الف، خالی الف کو لگانا ہے۔ لیکن یہ قاعدہ اکثر ہی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے چشم، اب چشم جو ہے یہ غیر جاندار چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تب بھی الف نون بڑھا دیے ہیں، چشم سے چشمان۔ اور ایک قاعدہ اور یاد رکھیے کہ اگر واحد کے آخر میں ہا ہے، ہا، تو اس کے آخر میں گان کا لفظ بڑھا کر اس کو جمع بنا دیتے ہیں، ہا کو حذف کر دیتے ہیں اور لفظ گان کو لگا کر جمع بنا دیتے ہیں۔ تو یہ 3-4 علامتیں تھیں جمع کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ جاندار چیز ہے، جو لفظ سے، جس لفظ سے ہم واحد سے جمع بنانا ہے ہمیں، اگر وہ جاندار ہے تو اس کے آخر میں الف اور نون لگا دیتے ہیں، اور اگر غیر جاندار ہے تو کیا لگا دیں گے، الف اور ہا بڑھا دیتے ہیں۔ اور کبھی اس کے آخر میں اگر واحد کے آخر میں ہا ہے تو کبھی کبھی لفظ گان لگا کر اس کو جمع بنا دیتے ہیں، جیسے بندہ سے بندگان۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ضروری کی باتیں تھیں، اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا اور بہت کام دے گا انشاءاللہ آگے چل کر عبارتوں میں۔ چلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرد ایک مرد، مرداں بہت سارے مرد، زن ایک عورت، زنان بہت ساری عورتیں، پسر ایک لڑکا، پسران بہت سارے لڑکے، جامہ ایک لباس، جامہاں بہت سارے لباس، کار کام، کارہاں بہت سارے کام، دست ہاتھ، دستہا بہت سارے ہاتھ، چشم آنکھ، چشمان بہت ساری آنکھیں، اسب گھوڑا، اسپہا بہت سارے گھوڑے، بندہ بندہ، بندگان بہت سارے بندے، مردان خدا خدا کے بندے، زنان ہند ہندوستان کی عورتیں۔ دیکھیے اس کے اندر کبھی کہیں موصوف صفت آئے گا اور کہیں مضاف مضاف الیہ آئیں گے، تو یہ جو بیان ہے مردان خدا، خدا کے بندے، یہ جو ہو گیا مضاف مضاف الیہ۔ زنان ہند ہندوستان کی عورتیں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ۔ پسران ماں، پسران ماں ہمارے لڑکے، جامہائے بندگان بندوں کے کپڑے یا غلاموں کے کپڑے، کارہائے خدا خدا کے کام، دستہائے شما تمہارے ہاتھ، چشمان سیاہ کالی آنکھیں، اسپہائے چابک چالاک گھوڑے۔ چلو اتنا آپ لوگ یاد کریے، انشاءاللہ الرحمن اب اگلا سبق جو ہوگا وہ افعال ناقصہ کا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔